شاہ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے شاہ نیوز۔ ان کے اندر فیصلہ کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے، چونکہ قرآن اللہ کا کلام ایک ایسی کتاب ہے، جیسے جیسے اس کو پڑھتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ دل یعنی سینے کو کھولتا ہے اور دماغ کے دریچوں کو کھولتا ہے، پھر سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اور سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، عقل میں اضافہ ہوتا ہے، ذہانت اور فطانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آدمی قرآن کو پڑھتا جاتا ہے، اس کے ترجمے کو، اس کی تفسیر کو، قرآن کی آیتوں کو جب معلوم کرتا ہے تو پھر اس کی عقل میں روز بروز اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اور علم ایک نور ہے، قرآن کا علم ایک نور ہے جو دل میں جب سما جاتا ہے تو پھر ظاہر کے ساتھ ساتھ وہ باطن کو بھی روشن کر دیتا ہے، باطن کو بھی۔ اب اس کے اندر پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر طہارت و نفاست پیدا ہو جاتی ہے۔ اب وہ برے کاموں کی طرف نہیں جاتا، اس کا من نہیں چاہتا برائی کی طرف جانے کے لیے، اس کا نفس خود کتراتا ہے، قرآن مجید کی پاکیزہ تعلیم کی وجہ سے اس کے اندر ایسی نفاست اور طہارت آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بھی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، حضرت العلامہ مولانا مفتی سید بختیار الدین صاحب قبلہ جو خلاصۃ القرآن پیش کیے ہیں، جنہوں نے اس کی سعادت کو حاصل کیا، الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ اگلے سال بھی کوئی اور موضوع پر درس حدیث یا وغیرہ جیسا آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کام کو جاری رکھیں۔ ایسا نہیں کہ خلاصۃ القرآن پیش کر دیے 2 سال کے عرصے میں بس آئندہ کچھ کرنا نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس کو جاری رکھیں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہوتا رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آخری بات رکھ کر اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید سے ایسا شغف تھا، ایسا لگاؤ تھا کہ آپ جب گھوڑے پر چڑھتے، گھوڑے کی ایک زین پر خدم رکھتے، دوسرا خدم رکھنے سے پہلے پورے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے۔ گھوڑے کی پشت پر ایک قدم رکھ کر دوسرا قدم رکھنے سے پہلے پورے قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ 5 سیکنڈ لگتے ہوں گے ہمارے حساب سے، مگر علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ کا یہ قرآن مجید کا بالکل کم وقت میں پوری قرآن کا تلاوت کرنا یہ آپ کی کرامت ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی کرامت ہے۔ اور جب قرآن سے لگاؤ ہو جاتا ہے تو پھر ایسی برکت بھی حاصل ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کم وقت میں پھر اس کو پڑھنے کی سعادت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن فہمی کا یہ عالم تھا، قرآن کے علم کا یہ عالم تھا حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جو سائل آپ کے پاس آتا سوال لے کر ہر ایک کا جواب دیتے۔ اللہ نے آپ کو ایسی ذہانت عطا فرمائی، ایسی فطانت عطا فرمائی، اور آپ کو اللہ نے ایسی عقل عطا فرمائی، قرآن کا ایسا علم عطا فرمایا، اور خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک روایت میں ہے انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو کوئی بھی سوال ہو قرآن کے بارے میں ہی نہیں، حدیث کے بارے میں ہی نہیں، اگر سائل کوئی سوال لے کر آتا، اس کا سوال دنیاوی غرض کا کیوں نہ ہو، اس کا سوال کوئی دنیاوی سوال کیوں نہ ہو، حضرت علی ایسا جواب دیتے۔ یہ سب کچھ ملا تھا قرآن کے صدقے میں، یہ سب کچھ ملا تھا مصطفیٰ کی صحبت کے صدقے میں، مصطفیٰ کی سنت معیت رفاقت کی وجہ سے یہ سب کچھ مولا کائنات کو ملا تھا۔ آخری بات ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو لوگ عجیب سوالات کرتے تھے آ کر، مگر آپ کو جو علم میسر ہوا وہ قرآن کی تلاوت اور اس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو ایسا ذہین و فطین بنا دیا، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، رکعت باندھنے ہی والے تھے، ایک شخص پیچھے سے آ کر سوال کرا، اے علی یہ تو بتاؤ کون سے پرندے
انڈے دیتے ہیں اور بچے دیتے ہیں. یہ کوئی سوال ہے، یہ کوئی علمی سوال نہیں ہے، یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بس 2 جملوں میں اس کا جواب دے دیا. آپ رکعت باندھ رہے تھے، رکعت باندھنے سے پہلے پیچھے سے سائل نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ سن لے، جس پرندوں کے کان اندر ہوتے ہیں وہ پرندے انڈے دیتے ہیں، اور جن جانوروں کے کان نکلے ہوئے ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں. وہ بچے دیتے ہیں. مرغی ہے کان اندر ہے، کبوتر ہے کان اندر ہے، طوطا ہے کان. کل مدینہ مسجد میں یوم القرآن منعقد کیا گیا ہے. اس جلسے کو اتر پردیش کے مایہ ناز مفتی حضرت علامہ مفتی نثار احمد خان صاحب مصباحی، سابق مطرب استاد ازہر ہند جامعہ شرفیہ مبارک پور یو پی کا جو ہے بیان ہوگا. اس سے پہلے مولانا کو ہم سن چکے ہیں. انتہائی علمی بیان ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے تسلسل سے کبھی ہٹتے نہیں ہیں مولانا. جو عنوان دیا گیا ہے اسی عنوان پہ بات ہوتی ہے. میں آپ تمام سے جو ہے خواہش کرتا ہوں کہ جوق در جوق کل یہاں مدینہ مسجد تشریف لائیں اور مولانا کا بیان سنیں. آپ کو جو ہے میری بات کا اندازہ ہو جائے گا وہ کس قدر جو ہے بہترین جو ہے علمی بیان کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معاہم اجمعین. اما بعد. الحمدللہ معزز ناظرین سامعین محترم، مجلس انتظامی مدینہ مسجد کے زیر اہتمام ماہ رمضان المبارک 2024 اور 2025 2 سال سے ہم بعد نماز ظہر کے آخر مدینہ مسجد میں خلاصۃ القرآن روزانہ ایک پارے کا خلاصہ یعنی کرتے ہوئے آ رہے تھے. اور الحمدللہ آج 2 سال 2 رمضان المبارک 2024 کا رمضان 2025 کا رمضان روزانہ ایک پارے کے حساب سے آج 23 رمضان کو خلاصۃ القرآن مکمل ہوا. اور آج 2 احباب 2 سال رمضان المبارک میں جنہوں نے شرکت فرمائی ہے، آج تکمیل خلاصۃ القرآن کے اسنادات بھی ان کے درمیان تقسیم کر دیے گئے. اور اس کی صدارت مجلس انتظامی کمیٹی کے صدر جناب اودھ بن احمد بہیال صاحب، جناب محمد عبد المنان صاحب معتمد مجلس انتظامی، جناب عمران زبیدی صاحب، جناب ابو شیخ صاحب، دیگر جو ہے مجلس انتظامیہ کے ارکان موجود تھے. الحمدللہ آخر مسجد میں تقریباً 8 سال سے نائب امام کی خدمات انجام دیتے ہوئے آ رہا ہے اور 2 سال سے خلاصہ قرآن دیتے ہوئے آ رہے ہیں. آج خلاصہ قرآن مکمل ہوا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دستبہ دعا ہوں پروردگار عالم یہ مجلس کو بروز محشر ہم سب کے لیے نجات کا باعث بنائے. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.